اب یہ کہانی اس رات کی ہے جب مکہ میں ڈر کی وجہ سے ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ مکہ والو اپنی جان بچاؤ، ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مکہ کی پوری بستی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ہر گھر سنسان سا لگ رہا تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگ چکے تھے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اور سبھی لوگ نا اس فکر میں تھے کہ اس خطرے کا سامنا کیسے کیا جائے، کعبہ کو اور اپنی بستی کو کیسے بچائیں، کیونکہ مکہ کی طرف ایک خطرناک فوج آ رہی تھی۔ اب جب صبح ہوئی نا تو لوگوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا جو دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ کہانی ہے غرور کے ٹوٹ جانے کی، یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی، یہ کہانی ہے سورہ الفیل کی۔ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ اب یہ کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے نا یمن سے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا ابراہا، اس نے ایک بہت ہی شاندار ہیرے جواہرات والی ایک بلڈنگ بنائی اور اعلان کیا، میرا یہ حکم ہے کہ آج سے سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئے۔ لیکن لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی محبت نکالنا امپاسبل تھا۔ جب ابراہا نے دیکھا نا کہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی تو وہ غصے سے بھڑک گیا اور کہا، میں اس کعبہ کو ہی مٹا دوں گا۔ اور پھر وہ دن آیا جب ابراہا نے اپنی سب سے طاقتور فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھا، جس کا مقابلہ کرنا مکہ کے لوگوں کے لیے امپاسبل تھا۔ اب اسی لیے نا لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ بھائی اب تو اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب لوگ اسی فکر میں تھے کہ کعبہ کو کیسے بچایا جائے، لیکن مکہ کے سردار اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا، کعبہ کی حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ اب اسی چنتا میں مکہ والوں نے وہ رات گزاری۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی نا، ابراہا اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ آگے بڑھو، وہ رہا کعبہ، جلدی چلو، حملہ کرو۔ لیکن اس کا جو سب سے طاقتور ہاتھی تھا محمود، آگے بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گیا۔ ابراہا نے اسے بہت مارا پیٹا، لیکن ہاتھی نے کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ اور پھر آسمان میں کچھ دکھا، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہزاروں لاکھوں پرندوں کے جھنڈ ہی جھنڈ۔ یہ کوئی نارمل پرندے نہیں تھے، یہ اللہ کی آسمانی آرمی تھی جو کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہر پرندوں کے چونچ میں اور دونوں پنجوں میں پتھر تھا۔ اب پرندوں نے نا ابراہا کی فوج پر پتھروں کی برسات شروع کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے آگ کے گولے برس رہے ہوں۔ ابراہا کی جو فوج تھی وہ بھاگنے لگی، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی طاقتور فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ اب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الفیل میں بتایا ہے۔ آئیے اب سورہ الفیل کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اب اس سورہ کی پہلی آیت ہے نا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب اس سورہ کی پہلی ہی آیت مکہ کے ان لوگوں کے لیے سوال اٹھا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مکہ والو سنو محمد کی شیاری۔ اب قرآن نے اس واقعے کے ذریعے ان کے سامنے ایک کلیئر پروف دے دیا، کیونکہ ابراہا کا انجام نا مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب دوسری آیت میں پوچھا گیا ہے، کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ یہاں پہ جو قید ورڈ ہے نا اس کا مطلب ہے چال، اور تدلیل ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سازش، یعنی اللہ نے ان کی سازش کو بالکل بھی سفل نہیں ہونے دیا۔ اب سورہ الفیل کی جو تیسری آیت ہے نا اس میں ابابیل ورڈ کا ذکر ہوا ہے۔ اب جو یہ ورڈ ہے نا ابابیل، یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ، یعنی گروپس میں آنے والے۔ اب آیت نمبر 4 کہتی ہے، وہ پرندے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکڑ پھینک رہے تھے۔ یہاں پہ جو سجیل ورڈ ہے اس کا مطلب ہے سخت، یعنی ہارڈ، مطلب یہ کنکڑ نا ابراہا کی فوج کے جسموں کو چیرتے ہوئے گر رہے تھے۔
اور جو لاسٹ آیت ہے وہ کہتی ہے بس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. مطلب ابراہا اور اس کی فوج کی حالت اتنی خراب تھی نا، جیسے وہ بھوسا ہوتا ہے جو جانور چبا کے پھینک دیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کی کیا ہی حالت تھی. اب اسلامک اسکالرز کے اکارڈنگ سورہ الفیل مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی نا، جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کی شدید مخالفت کر رہے تھے. خدا نے اسے نبی بن کر بھیجا ہے. اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور قریش کو ان کے انجام سے آگاہ کیا. ابراہا کی تباہی کا واقعہ قریش کے لیے نیا نہیں تھا، اسی لیے قرآن نے نا اس واقعے کو بیان کر کے ان کے سامنے ایک اسٹرانگ پروف رکھ دیا جس کا انکار کرنا ان کے لیے ناممکن تھا. سورہ الفیل مجھے اور آپ سب کو یہ پیغام دیتی ہے، اگر مشکل کتنی بھی بڑی ابراہا کی فوج بن کر ہمارے سامنے ہی کیوں نہ آ جائے تو ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، جو پرندوں کے ذریعے ابراہا جیسی طاقتور فوج کو بھی مٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے.